صبح صبح مسجد میں آتا ہوا نظر آئے سمجھ لو وہ مومن ہے، کیونکہ پیاری نیند کو ترک کر کے وہی آئے گا جس کے دل میں اللہ کی محبت ہو۔ اس نے دروازے کسی سے سننا کہا کہ اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے، تو بعد میں پوری پراپرٹی آنے والی ہے، ہاں ایک ادھر شادی ہو گئی تو پھر تو سب کچھ میرا ہو جائے گا، یہ تو لٹنے لگ گئی۔ یہ وہاں سے نکلا بندہ، اب چوری کا نیت ترک کر دیا، اور صبح صبح جیسے ہی یعنی انتظار کر رہا تھا کہ اذان ہو اور میں مسجد میں انٹری لوں اور بادشاہ کے لوگ مجھے دیکھیں، لہٰذا ویسے ہی ہوا جیسے ہی ادھر مؤذن نے اللہ اکبر کہا، ادھر یہ مسجد کے اندر انٹری، یعنی پہلا بندہ مومن یہی تھا، مسجد میں انٹری لیا، اب خوشو کے ساتھ نماز پڑھنے لگا۔ اس کے خوشو کو دیکھ کر یہ لوگ اور متاثر ہوئے، کون پہرے دار لوگ، یار اتنا جوان صبح صبح پہلے آیا، اتنا خوشو کے ساتھ نماز پڑھ رہا، جیسے ہی نماز ختم ہوئی یہ لوگ پہنچے، کہا کہ چلو ہمارے ساتھ، کہا نہیں بھائی ابھی ہمارا عبادت کا ٹائم ہے۔ سمجھ رہے ہو کیسے ایموشنل بلیک میل کیا جاتا ہے؟ ہاں ایسا نہیں کرنا اپنے سسر کو۔ بہرحال کہا یہ میرے عبادت کا ٹائم ہے، اس وقت ڈسٹرب مت کرو۔ اچھا ٹھیک ہے عبادت کر لیجیے آپ، ہاں کر لیا، اس کے بعد اس کو پکڑ کے لے کے آئے۔ عبرت اس میں سنیے، ابھی بادشاہ کے پاس لے کے آئے، لانے کے بعد کہا کہ بادشاہ سلامت، صبح صبح یہ جوان مسجد میں آیا اور ہم لوگوں نے دیکھا واقعی یہ بہت نیک بندہ ہے، عبادت پہ عبادت کیا، عبادت پہ عبادت کیا، جب تک طلوع آفتاب نہ ہوا یہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہا۔ میرے خیال سے یہ لڑکا پرفیکٹ ہے آپ کے داماد بننے کے لیے۔ تو اس کو کہا کہ اس کو اندر لاؤ، بادشاہ کے دربار میں اس کو لایا گیا۔ اب بادشاہ کے دربار میں لایا، بادشاہ نے بغیر سن چکا تھا، پہلے ان لوگوں سے پوچھ چکا تھا کیسا دیکھا، تو اندر جیسے ہی آیا اس نے سلام کیا، سلام کے بعد کہا کہ مبارک ہو۔ بادشاہ نے اس جوان کو کہا مبارک ہو، کہا کہ مبارکباد دی، کہا کہ میں اپنی بیٹی سے تمہاری شادی کرنا چاہتا ہوں، میں اپنی بیٹی سے تمہاری شادی کرنا چاہتا ہوں، تم کو میں داماد بنانا چاہتا ہوں، تم کو مبارک ہو۔ یہ تھوڑا دیر سر جھکا کر سوچ رہا تھا، سوچنے کے بعد کہا مجھے منظور نہیں ہے، کہا مجھے یہ رشتہ منظور نہیں ہے، تم تو کیا کرتے؟ جزاک اللہ جزاک اللہ، مجھے یہ رشتہ منظور نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا میں آپ کی بیٹی کے لائق نہیں، سچائی میں آ گیا یہ، اس کے ایمان نے اس کو جھنجھوڑ دیا۔ کیا وہ جو سر جھکا کے سوچنے لگا کہ میں ایک صبح تھوڑے دیر کے لیے اللہ کو یاد کیا تو اللہ نے مجھے اتنا کچھ دینے کے لیے تیار ہو گیا، ایک بادشاہ کی دامادی مل رہی ہے اور بعد میں ہم کو سب کچھ ملے گا، اگر میں تھوڑے دیر کے لیے اللہ کی طرف متوجہ ہوں تو مجھے اتنا گفٹ مل رہا ہے، اگر حقیقت میں اللہ کی طرف چلا جاؤں کیا آواز بلند دیکھیں میرے بھائی دوستو عزیز، سمجھے اس واقعی کیسے عبرت بنا، یعنی نہ اس کو تیار کرنے کی ضرورت ہے، صرف انسان متوجہ ہو جائے وہی اس کی زندگی میں انقلاب برپا کر سکتا ہے۔ حر کو لمحے بھر نے بدل دیا تھا، اس نے کہا نہیں بادشاہ میں آپ کی بیٹی کے لائق نہیں ہوں۔ کہا کیا مطلب؟ اب اس نے حقیقت پورا واقعہ بیان کیا، کہا میں پہلے اپنے آپ کو تیار کر لوں، اس وقت تک اگر آپ کی بیٹی راضی رہی تو میں بعد میں سوچوں گا۔ اب اس نے تیار کیا، واقعاً اپنی اصلاح کی اور اس لائق بنایا کہ اس بہترین لڑکی کے یہ جیون ساتھی بن سکے، اور ہوا۔ تو کہتے ہیں دیکھیں کیسے اس کی زندگی میں تبدیلی آئی، ایسے ہی ہم سب کی زندگی میں دوستوں تبدیلی آ سکتی ہے۔ کوئی چیز نتھنگ از امپاسبل، کوئی چیز ناممکن نہیں ہے، صرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، ہم بالکل ویسا ہی بن سکتے ہیں جیسے امام زمانہ چاہتے ہیں۔ لہٰذا میرے دوستو میں نے امام حسن علیہ السلام کو گواہ بنا کر آپ تک یہ بات پہنچائی کہ جو حدیث ہے کہ اگر کوئی پیار سے محبت سے تمہیں کوئی مشورہ دے تو تم اس کی بات مان لو۔ ان باتوں کو پوری میری گفتگو کو ختم، میں نے مجلس ختم کا بھی مسئلہ کروں کہ ایک مولانا تھے جنہوں نے ہمیں ایک طرح متوجہ کیا۔ اب تک میں سوچ نہیں رہا تھا، کچھ اور سوچ رہا تھا، اب میں چاہوں تو اپنی زندگی میں تبدیلی لا سکتا ہوں۔ اور خدا قسم تم آج سوچ لو اگر کل صبح تمہاری زندگی میں تبدیلی نہیں آئی تو میرا نام بدل دو۔ جناب صاحب جھوٹا دلاسا گئے، ہماری زندگی میں تو کچھ نہیں فرق پڑتا، کبھی بھی لمحے کے اندر ہم بدل سکتے ہیں۔
اور اس کے لیے بہترین نمونہ عمل ان کی زندگی ہے. بہت سارے واقعات اس طرح سے میں نے بس اپنی زحمت میں نے تمام کیا. عزیز و دوستوں، ابھی آپ امام حسن علیہ السلام کا جنازہ اٹھائیں گے، اور جیسے کہ میں نے کہا کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی امام کا جنازہ اٹھائے اور امام زمانہ وہاں نہ آئے. لہٰذا یہ سوچ کر کہ مولا ہم آپ کو نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن اس وقت ہم آپ کے غم میں شریک ہیں. آپ کے بابا کے نام سے ہم نے جنازہ اٹھایا. مولا یہی ہماری چاہت کی پہچان ہے. ہم گناہگار ہیں، ہم اس لائق نہیں ہیں کہ ہم آپ کو مل سکیں، لیکن مولا آپ کے آبا و اجداد کے سامنے جب چاہنے والے آ کے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے تھے، اپنی کمزوریوں کو بتاتے تھے، تو آپ کے آبا و اجداد نے کبھی کسی کو مایوس نہیں کیا. ہمیشہ ان پر دست شفقت رکھا اور ان کو راہ دکھایا. مولا امام حسن آپ بھی ہمیں راہ دکھا دیجیے تاکہ ہم آپ کے مخلص میں سے بن جائے اور وہ بن جائے جو آپ چاہتے ہیں، تاکہ ہم وہ زندگی جی لیں. یاد ہے کہ وقت بہت قریب ہے، حالات دنیا بتا رہے وقت بہت قریب ہے، اور رسول خدا نے اسی دن کے خبر بھی دیا ہے کہ میرے بعد میری امت 5 دور سے ملے گی. خلفاء کا دور ہوگا، اس کے بعد عمراء کا دور ہوگا، پھر ملوک بادشاہوں کا دور ہوگا، اس کے بعد جمہوریت جبابرہ کا دور ہوگا، پارٹیوں کی حکومت ہوگی. ثم یاتی دور ابن مہدی الذی یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا. اس کے بعد میرے مہدی کا دور ہوگا. میرا مہدی جب آئے گا تو دنیا کو عدل انصاف سے اسی طرح پر کرے گا جس طرح سے وہ دنیا ظلم و جور سے اس وقت بھر چکی ہے. تو اگلا جو دور ہے وہ ہمارے امام کا دور ہے، اس کے لیے ہمیں تیار ہونا ہے. اگر ہم امام کے کارندوں میں سے امام کے ہمکار بننا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کے لیے تیار کرنا پڑے گا. اب جانتے ہیں امام کے ہمکار کوئی گناہگار نہیں بن سکتا. امام کا ہمکار کوئی غلط کام کرنے والا نہیں بن سکتا ہے، کوئی کیریکٹر لیس نہیں بن سکتا ہے کہ کل اس کی طرف انگلی کر کے لوگ کہیں مولا یہ شخص اور آپ کا ساتھی. اب آپ سوچ لو اس طرح سے خود کو تیار کرنا ہے. لہٰذا مولا امام زمان ہم آپ کے بابا کا جنازہ اٹھانے جا رہا ہے اور آپ کو پرسہ دینے چاہتے ہیں. اے آقا مولا، جس وقت آپ ہمیں دیکھیں گے کہ ہم غم کی حالت میں آپ کے بابا کو پرسہ دے رہے ہیں، آپ کا بابا کا جنازہ اٹھائے ہوئے ہیں، یقیناً آپ یقین مانے میں نے اپنے آنکھوں سے وہ چیز دیکھی، میں اس کی تفصیل نہیں بتا سکتا ہوں. جس وقت امام حسن عسکری علیہ السلام اور امام نقی علیہ السلام عسکرین کے روزہ اڑا دیا گیا تھا صدام کے بعد، آپ کو معلوم ہے نا، بم رکھ کے پورے زری کو اڑا دیا گیا تھا. ایک شب میں دیکھا گیا واقعہ، فوٹو ابھی تک میں محفوظ رکھا تھا لیکن وہ ابھی مسلطن پتہ نہیں ڈیلیٹ ہو گیا. ایک سبز قبا جیسا اماموں کے لباس ہوتا ہے اولیاء خدا کے، اس ٹوٹے ہوئے اس بوسیدہ ملبے کے اوپر بیٹھ کے رو رہے، گھٹنے پہ سر رکھے، اور شاید اپنے خدا سے یہی کہہ رہا تھا وہ کہ پروردگار میں کتنا مجبور ہوں کہ میرے بابا کے روضے کو مسمار کر دیا گیا اور میں بھی زندہ ہوں لیکن بنا نہیں سکتا ہوں، ظاہر ہو کہ یہ کام کر نہیں سکتا ہوں. میں کہوں گا آقا مولا، آپ نے اپنے بابا کے مسمار قبر کو دیکھا تو آپ نے تکلیف محسوس کی، کوئی شک نہیں ہے. قبر یقیناً چاہنے والے پھر بنائیں گے. امام حسین کی قبر کو 6 بار مسمار کیا گیا اور آج شام دیکھیں جنت ہے، پھر بنائیں گے. اور آج عسکرین کی قبر کو بھی بنا دیا گیا، الحمدللہ روزہ تعمیر ہو چکا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن مولا اس مجبوری کی یاد کیجیے، عابد بیمار سید سجاد کی جوان بیٹا تھا، اتنا مجبور تھا اپنے مالا کو دفنا بھی نہیں سکتا. اسی لیے جب شام سے رہائی ملی تو امام زین العابدین علیہ السلام اپنی پھوپھی اماں کے پاس آئے، کہا عزت نے ہمیں رہا کر دیا، یہاں رہو، مہمان بن کر یہ چلے اپنے وطن جا سکتے ہو، سارا انتظام ہم کریں گے. پھوپھی اماں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کہا بیٹا ہم یہاں نہیں رہ سکتے، ہم اس کی ریاست میں نہیں رہیں گے، لیکن جانے سے پہلے ہم تمہیں پرسہ دینا چاہتے ہیں. بیٹا ہم اپنے عیسو اقارب کو جی بھر کے رونا چاہتے ہیں، ابھی تک ہمیں کسی نے رونے نہیں دیا، بلکہ وہ سکینہ جو بلک بلک کے اپنے بابا کو یاد کر کے روتی تھی، جب روئی میری بچی تب مار کھائی، اتنا مار کھائی کہ آج
آج سے صرف 200 سال پہلے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ جناب سکینہ نے خواب میں جناب ابراہیم کو، سید ابراہیم کو جو اس وقت مجاور تھے آل مرتضیٰ کے دادا جد تھے، وہ خواب میں بتایا کہ سید میرے قبر میں پانی بھر رہے، میرے قبر کی جگہ کو تبدیل کر دو، کیا تو بلند کر دو۔ حاکم وقت نصیری تھا، چاہنے والا تھا مولا، اس نے بھی وہی خواب دیکھا۔ ایک دن خواب دیکھا، نارمل سمجھ کے بھول گیا، دوسرے دن خواب دیکھا، نارمل سمجھ کے بھول گیا، تیسرے دن جب سیم وہی خواب دیکھا تو اب وہ بے چین ہوا، تو کہا کہ جاؤ سید کو بلا کے لے کے آؤ، سید ابراہیم کو بلا کے لے کے آؤ۔ سید ابراہیم صبح صبح سو رہے تھے کہ دق الباب ہوا، کہا بادشاہ نے اسی وقت آپ کو بلایا، کہا اس وقت، کہا کوئی بادشاہ بہت پریشان ہے۔ بادشاہ کے پاس پہنچے، مولا علی کا چاہنے والا تھا، اس نے ایک مرتبہ روتے ہوئے سید کا استقبال کیا اور کہا کہ سید میں نے آج 3 دن سے خواب میں یہ دیکھا کہ بی بی سکینہ مجھ سے کہہ رہی ہے کہ میری قبر کی جگہ کو تبدیل کر دو، یہ بلند کر دو کہ میرے قبر میں پانی بھر رہے، کہیں میرے منہ میں پانی آ جائے تو میں اپنے اصغر کو کیا جواب دوں۔ بس اتنا سننا تھا کہ ایک مرتبہ سید ابراہیم چیخ مار کر رو پڑے، کہا بادشاہ میں نے بھی 3 دن سے یہی خواب دیکھا، لیکن میں ڈر رہا تھا میں کس سے کہوں، کون میری بات پہ یقین کرے گا، کل شاید آپ کو یہ بات ناگوار گزرے، لیکن جب آپ نے بھی وہی دیکھا اس کا مطلب بات صحیح ہے۔ کہا سید ابراہیم میں پہرا بیٹھا دیتا ہوں، کوئی ادھر نہیں جائے گا، تم اپنی بیوی کے مدد سے قبر کی جگہ کو تبدیل کرو یا بلند کرو۔ کہتے سید مرتضیٰ کو پرمیشن ملا، حکم ملا، سید مرتضیٰ قبر پہ آئے۔ صرف مصیبت سنیے بی بی سکینہ کی، سید مرتضیٰ سید ابراہیم قبر کے پاس آئے اور اپنی بیوی سے کہا تم دور کھڑی رہو، میں پہلے نقش قبر کرتا ہوں، پتہ نہیں کس حال میں کیا حالت ہے، مجھے دیکھنے دو۔ کہتے ہیں نقش قبر کیا، سید ابراہیم قبر میں اترے اور اترنے کے بعد چیخ مار کے قبر سے باہر آئے، باہر آنے کے بعد بے ہوش ہو گئے۔ جب بے ہوش ہو گئے تو ان کی بیوی ان پر پانی چھڑک کر ان کو جگایا، جگانے کے بعد پوچھتی ہے کہ اے میرے سرتاج، اے میرے آقا کیا ہوا، آپ نے کیا دیکھا کہ قبر سے باہر آ کے آپ بے ہوش ہو گئے؟ کہا تم نے قبر کی طرف نگاہ کی؟ کہا نہیں۔ کہا دیکھنا بھی نہیں، تم ماں ہو، تمہارا کلیجہ پھٹ جائے گا، تم برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ کہا کیا دیکھا؟ کہا میں نے دیکھا آج 1200 سال بیت گئے، ابھی بھی سکینہ کے رخسار سے ویسے ہی یعنی آنسو بہ رہے جیسے ابھی کسی نے تماچے مارے ہو، رخسار ویسے ہی نیلے ہیں، لوے پھٹ کر ویسے ہی خون جاری ہے جیسے ابھی بیوی کو یہ اذیت پہنچی ہو۔ ذرا سوچئے کن تکلیفوں کو رہے۔ کہتے ہیں کہ بیویوں نے مسند پر بیٹھایا امام زین العابدین علیہ السلام کو، بیٹھنے کے بعد تعزیت دینے لگے۔ جب تعزیت دینے لگے ایک مرتبہ امام زین العابدین نے کہا پھوپھی اماں آپ بھی تو مصیبت کی شکار ہوئی ہیں۔ کہا بیٹا ہم نے اپنے مدینے میں دیکھا، جب کے مدینے میں دیکھا، جب گھر کا کوئی جوان زندہ ہوتا ہے اور اس کا باپ مر جاتا ہے، سب لوگ آکے اس کو سینے سے لگاتے ہیں، اس کو تسلی دیتے ہیں، تشفی دیتے ہیں کہ بیٹا ہم ہیں۔ لیکن ہم نے کربلا سے ابھی تک محسوس کیا، کسی ایک نے بھی نہیں پوچھا زین العابدین آخر تمہارے ساتھ ہوا کیا؟ اے آقا مولا امام زمان، ارے آپ خوش قسمت ہے، کم از کم بابا کی نماز جنازہ آپ نے پڑھائی، بابا کو آپ نے دفن کیا۔ ارے آپ کے جان جس کے بارے میں امام رضا علیہ السلام نے آخری وقت میں اپنے بیٹے امام تقی سے کہا تھا بیٹا میرے سر پہ خاک رکھ دو، آپ اپنی عظمت سمجھیے، آپ عزادار ہیں نا، اپنی عظمت سمجھیے۔ امام رضا علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا آخری وقت میں بیٹا میرے سر پہ خاک رکھ دو۔ کہا بابا آپ دنیا سے جا رہے تھی، میں ہونے جا رہا ہوں، خاک میرے سر پہ ہونا چاہیے، آپ کے سر پہ کیوں؟ کہا بیٹا کل محشر میں جب میں اٹھوں تو میں ایک عزادار کی شکل میں اٹھنا چاہتا ہوں کہ جس کے سر و سینے پہ خاک ہو، کہ میری جدہ مجھے دیکھ کر خوش ہو کہ میرے بچے کا عزادار اس شکل میں آیا ہے۔ عزیز و دوستو ہم اپنے امام وقت کو پرسہ دیتے ہیں، اے آقا مولا ہم سب کی طرف سے تعزیت قبول کیجئے، مولا ہم آپ کو پرسہ دیتے ہیں کہ آپ کے آبا و اجداد پر جیتے جی ظلم ہوئے، مرنے کے بعد بھی انہیں سکون سے نہ رہنے دیا گیا، گاہے باگاہے ان پر ظلم ہوتا رہا، اور یہ سب آپ ہوتے ہوئے دیکھتے رہے اور ان ظلموں پر آپ نے صبر کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔
मातम हुसैन حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين حسين يا حسين